آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بہت کمزور پاؤں پہ کھڑی ہے اسی لیے روپے کی یہ صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک جملے میں اور ایک جملے میں دو تین باتیں کروں گا. ایک جملے میں پہلی بات، میں سمجھتا ہوں حکومت ہے ہی نہیں، پہلی بات. دوسری بات، اگر حکومت ہے، اگر آپ مفروضے پہ بات کر لیں، اگر حکومت ہے، میں یہ آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں وقفے سے پہلے وہ میری آخری حصہ کٹ گیا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس، آپ چلیں ہم سے ڈس ایگری کر لیں کہ انفنڈڈ ہے، فنڈڈ ہے، وٹ ایور، ہمارے پاس اگست 2023 تک کا پلان موجود تھا. یہ حکومت کسی پلان کے بغیر آئی، کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی پلان. ایک ہدف تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، کوئی پلان نہیں لے کے آئے. اور میں اشفاق حسن خان صاحب، اچھی بات ہے آپ کے شو پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ہمارے اتنے بڑے وہ سپورٹر نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کے، ہماری پالیسیز کے، لیکن میں انہیں کی تشبیہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اکانومی کے بارے میں کہ جب حکومت ہماری چل رہی تھی تو کم از کم ٹرین پٹڑی کے اوپر تھی. اس پہ اختلاف ہو سکتا تھا کہ وہ 20 کلومیٹر پہ چل رہی ہے، 30 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ چل رہی ہے، یا 50 پہ چل رہی ہے. میں تو کہوں گا 50-60 پہ چل رہی تھی، ہمارے مخالف کہیں گے 20-30، اور چل تو رہی تھی. انہوں نے آ کے، یہ اشفاق صاحب کے الفاظ ہیں، اس کو پٹڑی سے ہی اتار دیا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہینے میں 22 روپے جو ہے ڈالر گرا ہے. آپ نے بتایا نا کہ جب وہ 127 پہ کیئر ٹیکر چھوڑ کے گئے تھے، اور ہمارے میں وہ 100 کتنے ہو گیا، 180 یا جتنا بھی، آپ 189 پہ چھوڑ کے گئے تھے سر. اپنا ریٹ یاد رکھیے گا، یور لاسٹ ڈے ان آفس روپی 189 ٹو اے ڈالر. وہ لاسٹ ڈے ان آفس. آپ، میں بڑے ریسپیکٹفلی یہ کہوں گا کہ پلیز آپ کو آخری 3-4 ہفتوں کو مائنس کرنا پڑے گا، بیکاز اس میں انسرٹنٹی اس سارے پروسیس نے انٹروڈیوس کی تھی. تو اس لیے میں یہ کہیں گے ہمارے پہلے 3-4 ہفتے مائنس کر دو، یہ پی ٹی آئی کے حصے میں ڈال دو. 189 پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے، آج 200 پہ 11 روپے گرا چکے ہیں، اور اس میں نالائکی شامل ہے پی ایم ایل این کی حکومت کی. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے 22 روپے ان کے وقت سے گیا ہے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا. ایک مہینے میں ہمارا، اگر آپ گن بھی لیں، چلیں جو 60 روپے گن لیں، وہ 3.5 سال میں ہوا ہے. ایک مہینے میں یہ، اگر یہ 2023 کی اگست تک رہے، خدا نہ خواستہ اگر رہے، تو یہ 400 پہ چھوڑ کے جائیں گے ڈالر کو. پتہ نہیں یہ اشفاق صاحب ابھی ہوتے تو بتاتے کہ کتنے پہ چھوڑ کے جائیں گے. ویسے وہ پیشین گوئی کرنا پسند تو نہیں کرتے، لیکن یہ میں عرض کر دوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں، ایک تشبیہ کے طور پہ. سر وہ لطیفہ سنائیے گا کہ قاہرہ صاحب کو ناگوار نہ گزرے. نہیں، قاہرہ صاحب کو ناگوار نہیں گزرے گا. وہ ایک ہوائی جہاز میں کچھ مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو آفینسو نہیں لگے گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہوائی جہاز میں مسافر جا رہے ہوتے ہیں، ایک مسافر کے پاس ایک طوطا بھی ہوتا ہے. تو وہ طوطا جو ہے نا، وہ بدتمیزی کرتا ہے فلائٹ اٹینڈنٹ کے ساتھ. خاتون ہوتی ہیں بدتمیزی، وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ کپتان کو پتہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اب کوئی مسافر اگر بدتمیزی کرے گا تو اس کو ہم جہاز سے باہر پھینک دیں گے، سمیت اس طوطے کے جس نے پہلے بدتمیزی کی ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ فلائٹ اٹینڈنٹ دوبارہ گزرتی ہے، تو ایک مسافر میرے آپ کے جیسا، وہ بھی کوئی سفر میں وہ سٹریس ہوتی ہے، کوئی اشتعال میں آ جاتا ہے، وہ بھی کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے. وہ کپتان دونوں، طوطے کو بھی اور اس مسافر کو بھی، دونوں کو باہر پھینک دیتا ہے. اب وہ باہر ہوائی جہاز سے چلے جاتے ہیں، اور وہ طوطا جو ہے وہ تو مزے سے اڑ رہا ہے، اور وہ فری فال میں انسان جو ہے نیچے گر رہا ہے، طوطا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. طوطا اس کو کہتا ہے انسان کو کہ اوے تم کو اڑنا آتا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں. تو طوطا کہتا ہے تم نے پنگا کیوں لیا تھا؟ تو اب یہ دیکھ لیں، ان کو چلانی آ نہیں رہی، چل ان سے رہی نہیں ہے، یہ پنگا کیوں لیا تھا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گڑبڑ، یہ جو عدم استحکام، یہ جو بے یقینی، یہ سارے الفاظ جو فیصل سبزواری صاحب ناراض ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے، یہ کاروائی نہ ہوئی ہوتی، یہ عدم اعتماد نہ ہوئی ہوتی، تو یہ نہ ہوتا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس پلان تھا. کیپٹن نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ طوطے کے ساتھ انسان کو باہر پھینکنا، ابھی یہاں کیپٹن نے یہ فیصلہ نہیں کیا.